السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے پارے میں سے جو اہم نکات آپ نے سیکھے وہ بتائیے۔ مومن کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ فرما برداری ہے، جیسے کہ مومن جو ہے وہ فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، تو ہمیں بھی فرما برداری کو اپنانا جی چاہیے۔ ہاں، جو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم سنا قالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم مانیں گے، ہم کریں گے، پہلی نیت اور ارادہ یہی ہونا چاہیے۔ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے، یعنی اس کو ایک رسم سمجھ کے نہ نبھائیں کہ اب آ گئے ہیں تو اب کچھ کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ اگر کچھ نہیں کیا تو باتیں بنائیں گے، اس لیے نہیں۔ یہ تو ہمارے اوپر ایک اخلاقی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے ہمارے اوپر۔ صبر کے ساتھ اچھی امید بھی رکھنی چاہیے اللہ سے۔ جی ہاں، مشکلات میں صبر کے ساتھ ساتھ اچھی امید بھی رکھنی چاہیے۔ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے۔ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر۔ تکلیف آنے پر ساری نعمتوں کو بھول جانا، یہی دراصل ناشکری ہے۔ گڈ، ڈیپ لیسن ہے یہ، اور یہی ناشکری ہوتی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی عم عبادہ بواسع رحمتہ وخص اولیاءہ بالمعیۃ والتثبیت علی شرعتہ وأودع في قلوبهم نور معرفته ومحبته۔ أحمده سبحانه ندب عباده إلى ذكره وشكره وحسن عبادته وشوقهم إلى لقائه ورؤيته۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اپنی وسیع رحمت اپنے سب بندوں پر کرتا ہے اور اپنے اولیاء کو اپنی معیت کے ساتھ اور اپنی شریعت پر مضبوطی سے ثابت قدم رکھنے کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں اپنی معرفت کا اور اپنی محبت کا نور ڈالا۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں جس نے اپنے بندوں کو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کی دعوت دی اور ان کو اپنی ملاقات اور اپنے دیدار کا شوق دلایا ہے۔ 13واں پارہ۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ وما أبرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب ہی رحم فرما دے۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نفس کی شرارتیں تمام انسانوں کے ساتھ ہیں۔ نفس کی شرارتوں سے وہی محفوظ ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ وما ابرئ نفسی، یہ عزیز مصر کی بیوی کے کلام کا آخری حصہ ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے پیٹ پیچھے اپنے خاوند کی کوئی بڑی خیانت نہیں کی، بے شک میں نے یوسف کو پھسلانا چاہا لیکن میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ہاں، میں اپنے آپ کو پاک باز قرار نہیں دیتی، مجھ سے جتنی غلطی ہوئی اس کا میں اقرار اور اعتراف کرتی ہوں۔ نفس کی شرارتوں سے تو وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، اور اس سے مراد کون ہے؟ کون محفوظ رہا؟ یوسف علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ نفس کی 3 اقسام ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جس پر گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے خواہشات کی پیروی غالب آ جاتی ہے، یعنی برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ پھر ہے نفس لوامہ، یہ ملامت کرنے والا نفس ہے، یعنی جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک ملامت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ توبہ کی طرف آتا ہے، اور یہ خیر اور شر کے بیچ میں متردد ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یہ خیر اور نیکی کے کاموں کو پسند کرتا ہے، شر اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے، ان کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ اس کی ایک خاص طبیعت بن جاتی ہے۔ تو جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کے نفس کے شر سے بچا لیتا ہے اور اسے نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے۔ اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے، تاکہ مرتے وقت جب فرشتہ ہماری جان لینے کے لیے آئے تو وہ ہمیں سلام کرے تو نفس مطمئنہ کہہ کے کرے۔ ہمیں اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے، کیا ہم نیکیوں پر مطمئن ہوتے ہیں اور گناہوں پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور گناہوں کی طرف رغبت کا کیا عالم ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں۔ پھر جب اس نے یوسف سے بات کی تو کہنے لگا آج سے تم ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور امانت دار ہو۔
سبحان اللہ، غلامی اور قید سے آزادی ملنے کے بعد اب ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس میں انہیں آزادی کے ساتھ ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص مشیر بنا لیتا ہے، کیونکہ ان کے علم اور فضل سے متاثر ہے، ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہو چکی ہے، تو اب یہ وقت ہے کہ وہ اس کام کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اور یہ جو وہ کہتا ہے نا کہ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، کہ تم ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے، مکین کا مطلب ہے مرتبے والے، یعنی کہ ہمارے ملک کے جو رموز ہیں، اسرار ہیں، ان کے اب تم رازدان ہوگے اور تم بڑے امانت دار ہو۔ بات یہ ہے کہ اصل کردار وہی ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ آج ہم سوچیں کہ ہم مسلمانوں کا امپریشن نان مسلمز پر کیسا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف نے کہا مجھے آپ اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں بہت حفاظت کرنے والا، خوب علم رکھنے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص حالات میں اپنی خاص صفات کا ذکر کرنے کا جواز ملتا ہے، یعنی انسان کے لیے جائز ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی علم ہے، کوئی اسکل ہے، کوئی فضیلت ہے تو اس کا وہ اظہار کر دے تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عام حالات میں عام صفات کو بیان کرنا درست نہیں، لیکن جب کوئی خاص مقصد ہو، کوئی خاص موقع ہو جہاں پر اس کو بیان کرنے سے کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے تو اس کو ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا اور اپنے اعمال کو ظاہر کرنا یہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تو اس سے فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو، خود کو پیش کریں، آگے بڑھیں اور وہ کام کریں۔ کثر نفسی کرتے ہوئے صرف یہ کہنا کہ نہیں میں تو کسی کام کے قابل نہیں اور کاموں کو خراب ہوتے رہنے دینا، یہ درست نہیں۔ مثلا اگر کوئی کام خراب ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ آتا ہے تو آگے بڑھیں اور اس کو صحیح کریں۔ اس موقع پر اس خاص حالت میں یہی نیکی ہے اور یہ پیچھے رہنا کوتاہی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں اقتدار دیا، یعنی مصر میں، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا تھا۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس پر تو یقین کر لیجئے کہ آپ کی نیکی کبھی ضائع ہوگی ہی نہیں، چاہے سامنے والا اس کو مانے یا نہ مانے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار مل گیا ہے اور پھر ہر طرح کی آزادی ہے اور پورے اختیارات ہیں، جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں رہیں۔ اور یہ انہیں ملا ہے کس چیز کے صلے میں؟ احسان کرنے کے صلے میں، محسن بننے کے صلے میں۔ انہوں نے بھائیوں کے حسد کو برداشت کیا، کنویں میں صبر کیا، غلامی اور جیل میں صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں پر بھی صبر کیا، یعنی جن کی طرف اس عورت نے ان کو دعوت دی تھی۔ تو یہ سب کچھ احسان کے درجے میں تھا۔ تو صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو عزت بھی عطا کرتا ہے۔ وقتی طور پر مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد اچھے دن بھی آتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ جہاں انسان کو عزت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، مال و دولت ملتا ہے، وہاں کبھی لین پیچ بھی زندگی میں آ جاتا ہے۔ ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جو ڈارکنیس کی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ حالات پھر بدل جاتے ہیں، پھر دن چڑھ آتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے، یقیناً ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان نیکیاں کرتا ہے اور اس کے اجر کی توقع دنیا میں ہی لگا بیٹھتا ہے کہ میں نے تو اچھا کیا، میرے ساتھ اچھا کب ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اچھا کرتے ہیں، کبھی اس کی زندگی میں ہی، کبھی اس کے مرنے کے بعد بھی۔ ابراہیم علیہ السلام محسن تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو دنیا میں اگر ہماری توقعات کے مطابق ہماری چیزیں نہ بھی ہوں تو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں ضرور اجر عطا کریں گے۔ اب ایک اور سین بدلتا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر اس کے پاس بھی آئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اس سے انجان رہے۔ بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ وہ تو کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر کے انہیں دیا تو کہا، تم اپنے اس بھائی کو میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پیمانہ پورا پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی۔
جس کی وجہ سے مصر کے تمام علاقوں اور شہروں میں قحط پڑ گیا، حتیٰ کہ اس کے اثرات فلسطین یعنی کنعان تک بھی جا پہنچے، جہاں پر حضرت یعقوب اور ان کے بچے یعنی حضرت یوسف کے بھائی رہائش پذیر تھے۔ تو حضرت یوسف نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آ گئے، اور ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے، اور یہ بات کنعان تک پہنچی، لہٰذا وہاں سے وہ بھی مصر آئے تاکہ غلہ لے کر آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کرایا، انجان بن کر بھائیوں سے باتیں پوچھنا شروع کی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارے کتنے بھائی ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سب بتا دیا ہوگا کہ ایک تو جنگل میں مارا گیا تھا اور باقی یہ ہے کہ ہم 10 بھائی ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ بات کس سے کر رہے ہیں، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد ویسے بھی انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی ہوگی، اور وہ تو یہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو دھمکی بھی دی، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، یعنی جو بھائی پیچھے چھوڑ کر آئے بنیامین، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے والد کو ضرور اس کے بارے میں آمادہ کریں گے، اور ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے والد کو، کہا اس کے والد کو۔ اور اس نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ ان کی رقم ان کے سامان سفر ہی میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں تو وہ اسے پہچان لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ابا جان، ہم سے پیمانہ روک دیا گیا ہے، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ ہم نہ بھر کر غلہ لائیں، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اب قحط میں سب سے زیادہ ضرورت تو غلے کی تھی، اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو ہم لے کر آئے ہیں یہ بہت دن نہیں چلنے والا، اس لیے جان بچانے کے لیے واپس تو جانا ہی پڑے گا، لیکن یہ کہ اس کے لیے شرط رکھ دی گئی ہے کہ دوسرے بھائی کو بھی لے کر آئے، لہٰذا غلہ ملنے کی یہی ایک صورت تھی، تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح والد کو منا لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس کے معاملے میں یعنی بنیامین کے معاملے میں تم پر اعتبار کروں جیسا میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت صرف یہ کہا تھا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، اور اب جو بھائی بھیج رہے تھے اس وقت کیا کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو کہتے ہیں کہ جب یہ کہہ کے بھیجا تو نہ صرف یہ کہ یوسف کا بھائی واپس آیا بلکہ یوسف بھی آ گئے، یعنی دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم صرف اپنے اندیشے ظاہر کرتے رہیں تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، اور اگر ہم اس اندیشے اور خوف کے وقت بھی معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اچھی بات زبان سے نکالیں اور اللہ سے دعا کریں تو نتیجہ کچھ اور ہوگا، لیکن ہوتا تو سب کچھ اللہ کے اذن سے ہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، میں تو وہی نیکی کر سکتا ہوں جس کی مجھے اللہ توفیق دے۔ تو اس لیے اگر ہمیں کوئی اچھی مثبت بات کرنے کا موقع ملتا ہے یا کرنے کی توفیق ملتی ہے تو وہ بھی سراسر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا اذن ہوتا ہے اور اسی کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور صبح شام کی جو دعا آپ کو سکھائی گئی تھی اللہم انی اسألک العافیہ، اور اس میں جو آتا ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، یعنی آپ کے تمام امور اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ ولما فتحوا متاعہم، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی، وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہے ہماری رقم جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ہم مزید لے آئیں گے، یوں اتنی مقدار میں غلہ لانا بہت آسان ہے۔ یعقوب نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے پختہ وعدہ نہ دے دو کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دے دیا تو اس نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ الوکیل علی ما نقول وکیل، وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے تمام کام کیے جائیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ ساری مخلوق کا مالک ہے اور تمام کام اس کی قدرت میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، لہٰذا ہم اپنے سارے کاموں کو، اپنے سارے امور کو اس کے سپرد کرتے ہیں۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔
اب یہاں یعقوب علیہ السلام یہ جو کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اس سے کیوں منع کیا انہوں نے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے صحت مند، قوی، جوان اور خوبصورت بیٹوں کے اکٹھے داخل ہونے پر نظر بد لگنے کا خطرہ تھا، اور نظر لگتی بھی ہے، تو انہوں نے توکل تو اللہ پر کیا، اسی پر میں نے توکل کیا، اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی تدبیر بھی کی۔ تو انسان کو دونوں چیزیں کرنی چاہیے، تدبیر بھی اور دعا بھی۔ اور پھر نظر لگنا جو ہے یہ برحق ہے، یعنی یہ یاد رکھیے کہ نظر لگنا برحق ہے۔ حدیث میں آتا ہے نظر لگنا ثابت شدہ بات ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی تو نظر اس سے آگے نکل جاتی۔ اور جب تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کرو، یعنی نظر بد کا علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اس کا پانی لے کر جو بیمار ہو اس کے اوپر ڈالا جائے۔ نظر بد ہے کیا؟ دراصل نظر لگانے والے کی آنکھ سے کوئی ایسی تاثیر رکھنے والی شعاع نکلتی ہے جو نشانہ بننے والے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل لیزر کیا ہے؟ ریز ہے نا، ان کے ذریعے کیا توڑ دیتے ہیں؟ پتھر توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں کی آنکھوں سے بھی ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جن سے بعض اوقات دوسرے انسان کی کیمسٹری بدل جاتی ہے اور اس کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ ہر چیز نظر نہیں ہے، علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر یکا یک عجیب و غریب تبدیلی واقع ہو جاتی، شدید سر درد شروع ہو جاتا ہے جس کی کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی، جسم کے کسی حصے میں درد شروع ہوتا ہے، کوئی گر پڑتا ہے، کوئی انہونی سی انیوژل سی چیز ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف کا سبب نظر کو بتانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو دیکھتے ہی حسد نہ کریں، بلکہ ماشاءاللہ کہ خوش ہوں اور برکت کی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اللہم بارک فی، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ لکم، جو بھی آپ کہیں۔ اور اگر کوئی اپنی چیز دیکھ رہا ہو، یعنی دونوں میں فرق ہے، کسی کی چیز دیکھیں گے اچھی تو خوش ہو کر کیا کہیں گے؟ بارک اللہ فیکم، اور اگر اپنے اندر کوئی چیز اچھی دیکھیں گے تو پھر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اپنے گھر کو دیکھیں گے، اپنے بچوں کو دیکھیں گے، اپنی کسی بھی چیز کو دیکھیں تو پھر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اپنی ہر پیاری چیز پر پڑھنے کی ترغیب ہے اس میں۔ نظر لگ جائے تو کیا کریں؟ دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے غسل کروا کر پانی نظر کے مریض پر ڈالا جائے، یعنی کم از کم گردن اور کندھے اور پچھلے پورے حصے پر۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دم کیا جائے، اور دم آپ اپنے آپ پہ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پر خود دم کیا کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں نا، پیارے ہوتے ہیں، تو ان کو نظر جلدی لگتی ہے، تو ان کو حصار میں دے دیں۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ کہا ہاں، تو انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ کو بخار تھا، پچھلے پہر جبریل علیہ السلام نے دم کیا، شام کو آپ بہترین حالت میں ہو گئے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، اور اس میں یہ کہ صبح شام کی اذکار اگر آپ پابندی سے پڑھتے رہیں، رات کو سوتے وقت اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ آپ ایسی بہت سی چیزوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ آپ کے گرد حصار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آسمان سے اترنے والی کتابوں میں سورۃ فاتحہ سب سے عظیم سورت ہے، لہٰذا سورۃ فاتحہ پڑھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے، معوذتین پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، لیکن اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انہیں تکلیف بھی اسی کے اذن سے آتی ہے اور شفا بھی اسی کے اذن سے ہوتی ہے۔ اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، تو انہیں یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کر لیا، اور بے شک وہ خوب علم والا تھا اس بنا پر جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ تقدیر کی حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کے اس راز کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور صرف اپنی تدبیر پہ نازاں رہتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات بھروسہ کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ اب کوئی تدبیر کی ہی نہ جائے، تو تدبیر بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھروسہ بھی کرنا ہے، توکل بھی کرنا ہے۔ تدبیر اور توکل کے بیچ میں رہنا ہے، صرف ایک طرف نہیں لڑک جانا۔ اور تدبیر کے باوجود
توکل کے باوجود اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے. اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. کہا میں تیرا بھائی ہوں، بس جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تو اس پر رنج نہ کر. اب دیکھیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تسلی دے رہے ہیں. ہمیں بھی دوسروں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی پریشانیاں سنائیں، کیونکہ جب آپ پریشانی کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو آپ کی پوری شخصیت پریشان ہی نظر آتی ہے اور رہتی ہے، اور اس سے آپ نکل نہیں پاتے. انبیاء علیہ السلام کا منہج کیا ہے؟ اطمینان پھیلانا، لوگوں کی زندگیوں کو پرسکون کرنا، شر میں سے بھی خیر کی بات نکالنا کہ اس میں بھی خیر ہوگی. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا فلا تبتئس، غم نہ کرو، رنج نہ کرو. مدین کے نیک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ لا تخف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا غار ثور میں؟ لا تحزن، لا تبتئس، لا تخف، لا تحزن. یہ آپ اپنے آپ کو بھی کہا کریں جب کبھی آپ کسی ایسے پریشر کا شکار ہوں، کیونکہ بے قراری اور بے چینی کی گھڑیوں میں کسی کے اندر دل کا اطمینان ڈالنا، اطمینان پھیلانا، یہ انبیاء کی سنت ہے. اس سنت پر عمل کیجئے. یعنی ایسی باتیں نہ کرے کہ دوسرا اگر کم پریشان ہے تو آپ کی بات سے اور پریشان ہو جائے، اور خاص طور پر کسی بیمار کی عادت کرتے ہوئے یا کسی دکھی شخص کا دکھ سنتے ہوئے. یعنی ایسی ہمدردی نہ کریں کہ جس سے آپ بھی ساتھ دکھی ہو بڑھیں اور پھر آپ بھی رونا شروع کر دیں اور یوں سمجھے کہ شاید آپ اس کو دلاسا دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ مضبوط دل سے رہیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ کوئی بھی تکلیف اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے. یہدی قلبہ، اس کو رہنمائی دے دیتا ہے، اس کا خیال بدل دیتا ہے، اس کا دھیان بدل دیتا ہے. وہ پھر کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگ جاتا ہے. تکلیف اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن خیال کسی اور چیز کی طرف لگ جاتا ہے انسان کا. ما اصابک من مصیبت فباذن اللہ فلما جہزہم بجہازہم. پھر جب اس نے ان کا سامان انہیں تیار کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ یقیناً چور ہو. قافلے والے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ بطور انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بے شک تم جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد کی غرض سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور تھے. انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی جو انہوں نے بتائی. تو اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا. ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے. تو گویا علم درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. جیسے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کے درجے بلند ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمیں دوسروں سے زیادہ آتا ہے تو ہم اپنے علم پر غرور کرنے بیٹھ جائیں. نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فخر اور غرور اور تکبر پسند نہیں. اصل میں تو علم کی انتہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتی ہے، جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور علم عطا کرے، کیونکہ علم کا ملنا جو ہے یہ اللہ کی بندے سے محبت کی علامت ہوتی ہے. وَإِن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو فہم اور علم عطا کرتا ہے. وہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. یوسف اس بات کو اپنے دل میں چھپا گیا اور اسے ان پر ظاہر ہی نہ کیا. سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں حلیم انسان، باوقار انسان، کہ دوسرے کی بات بری لگی بھی تو سہ لی، برداشت کر لی، کوئی بات نہیں، کیا ہوا. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ یاد رکھیں نا کہ کہیں پر بھی ہمارا قیام، ہمارا ٹھہرنا رہنا سب عارضی ہے، اور سب سے زیادہ تو دنیا میں ہم تھوڑے عرصے کے لیے ہیں. مثلاً اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو کسی مسافر سے تکلیف پہنچتی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے لڑائی شروع کر دیں. دوسرا یہ کہ برداشت کر کے خاموش رہیں کہ تھوڑی دیر میں تو یہاں سفر ختم ہونے والا ہے، اب کیا لڑائی ڈالنی. تو اسی طرح اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اور بعض اوقات وہ انٹینشنل بھی نہیں ہوتی، کسی سے کچھ لگ جاتا ہے، کچھ گر جاتا ہے، آپ کا کوئی پیارا برتن ٹوٹ جاتا ہے، تو اس موقع پر چیخنے چلانے اور غصہ کرنے کی بجائے پھر یہی سوچیں کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا. یہ وقت مختصر وقت ہے زندگی کا، خود چلے جانا ہے. ان برتنوں نے کیا کرنا ہے، یہ کب تک رہیں گے، انہوں نے بھی جانا ہے. ہر چیز جانے والی ہے. کل من
علیہا فان. تو یہ چیز انسان کو بہت تسلی دیتی ہے اور بڑے سے بڑا نقصان برداشت ہو جاتا ہے کہ دس شیل ٹو پاس، یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو یوسف اس بات کو اپنے دل میں چھپا گیا اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا. دل میں کہا تم بدتر مقام پر ہو اور جو تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لغزشوں سے درگزر کرنا ضروری ہے. یہ اصول یاد رہے گا. محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، بہن بھائیوں کی محبت ہو، ہسبینڈ وائف کی محبت ہو، دوستوں کی محبت ہو، محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لغزشوں سے درگزر کرنا ہوگا. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا. وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، لہٰذا اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، بے شک ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ انا نراک من المحسنین. حالات کیسے بھی ہوں محسن اپنے احسان پر برقرار رہتا ہے. اسی لیے وہ جیل میں تھے تو جیل کے ساتھیوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، اور دوسری مرتبہ جب آپ عزیز مصر کے عہدے پر فائز تھے تو بھائی قسم پرسی کے عالم میں آ کے کہتے ہیں انا نراک من المحسنین. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اخلاق کردار خود بولتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ڈینگے مارنے کی اور اپنی بڑائیاں بیان کرنے کی اور تزکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لا تزکوا انفسکم. جو آپ کی خوبیاں ہیں، جو آپ کا کردار ہے، آپ کا مسکرانا، آپ کا دیکھنا، آپ کا سلام کرنا، آپ کا دوسرے کو معاف کرنا، آپ کا دوسرے کی بات کو برداشت کر جانا، اگنور کر دینا، یہ ساری چیزیں آپ کا کردار بنتی ہیں. اور جس کا کردار اچھا ہوتا ہے وہ دور سے پہچانا جاتا ہے، دل خود بخود اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے. یعنی جو محسن ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے حالات، عہدے، منصب، مال کا آنا جانا اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، وہ ہر حال میں محسن رہتا ہے. یعنی محسن وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کے حالات میں محسن ہو. وہ محسن نہیں ہوتا جو اچھے حالات میں محسن ہے اور جب حالات بدلے، مرضی کے خلاف ہوئے تو اس وقت رونا دھونا ڈال دیا. قال معاذ اللہ. اس نے کہا اللہ کی پناہ، ہم تو صرف اسی کو رکھیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ورنہ تو ہم یقیناً ظالم شمار ہوں گے. اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو پاس بھی رکھنا چاہتے تھے اور چور بھی نہیں کہنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم چور کو اپنے پاس رکھیں گے. جملے کا انداز دیکھیے، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. جس کے پاس سے ہمارا سامان ملا ہے ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے مثبت الفاظ کو استعمال کرنے کا ڈھنگ. محسنین اپنے الفاظ کے چناؤ میں بھی بڑے محتاط ہوتے ہیں. یعنی چھوٹی سی کسی سے کوئی بات ہو جاتی، فلاں تو چور ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں ایسا، ہم نام دھرنے لگتے ہیں اور ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا. اب کس کو یقین تھا کہ واقعی اس بھائی نے خود ہی اٹھا کے اپنے سامان میں رکھا، اور رکھا بھی نہیں تھا خود. پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے، یعنی عزیز مصر تو بات نہیں مان رہے، تو الگ ہو کر چپ کے مشورہ کرنے لگے. ان کے بڑے نے کہا کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو کوتاہی کر چکے ہو مجھے یاد ہے، لہٰذا میں تو اس زمین سے ہرگز نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ وہی بڑے بھائی ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کیا تھا. تم سب اپنے والد کی طرف لوٹ جاؤ اور کہو اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور ہم نے وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، ہمیں نہیں پتا کہ چھپ کے وہ کیا کر رہا تھا. اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں. اس نے کہا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک کام کو تمہیں اچھا کر دکھایا ہے، اب تو صبر ہی اچھا ہے. امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. یہ ہوتے ہیں رسولوں کے حوصلے، شکوہ شکایت اور جزا فضا سے دور رہتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ 3 بچے دور ہو گئے، لیکن وہ ہر دفعہ کیا کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے کھونے پہ بھی کیا کہا؟ فصبر جمیل. اب بھی کہہ رہے ہیں فصبر جمیل، اور اتنے آپٹمسٹک ہیں، کہتے ہیں اصل اللہ آتی یعنی بہم جميعا، اللہ ان سب کو لے آئے گا. آپ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور بولنے کی ہمت کریں اس جملے کو. آپ کے 3 بچے کھو چکے ہوں، ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور کہیں اللہ ان کو لے آئے گا. آپ کا کوئی سامان کھو جائے، ہوتا ہے نا، یعنی کوئی چیز گم جاتی ہے، کہیں کچھ گر جاتی ہے، تو اس کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ پہ امید کم رکھتے ہیں کہ امید ہے اللہ اس کو مجھے واپس دلا دے گا. اللہ کو پتا ہے وہ جہاں ہے اللہ لے آئے گا اس کو. لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم صرف جزا فضا کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو ہمیشہ دل میں امید کا چراغ روشن رکھا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سختی کی انتہا کے بعد نکلنے کا راستہ بنتا ہے، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ رات جب بہت اندھیری ہو جاتی ہے تو اس میں سے صبح کی روشنی پھوٹتی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے؟ اس کے گمان کے مطابق۔ تو یعقوب علیہ السلام اگرچہ بہت دکھی تھے لیکن ہمیشہ پر امید رہتے تھے، اچھا گمان رکھتے تھے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھیں، یعنی نابینا ہو گئے تھے، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حزن کی بات آئی۔ حزن وہ غم ہوتا ہے جس کو انسان چھپا جاتا ہے، لیکن بثی و حزنی وہ غم ہوتا ہے جو انسان چھپا نہیں سکتا۔ بثا کا مطلب ہوتا ہے نا پھیلا دیے، اس کی خبر پھیل جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے، لیکن چہرہ پیٹنا، بال نوچنا، سینہ کو بھی کرنا، گریبان چاک کرنا، یہ درست نہیں۔ زبان سے اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ بھی نہیں نکالنا چاہیے، اور جہاں تک آنسو بہنے کا تعلق ہے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے مصیبت کے وقت جزا فضا کرنا منع ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر رہ جائیں یا آپ ہلاک ہی ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اس نے کہا میں تو اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے غم کے وقت کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی فکر اللہ کے سامنے رکھی، وانی خفت الموالی من ورائی۔ ایوب علیہ السلام نے تکلیف کے وقت کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشکل گھڑی میں کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحان اللہ، ہر مشکل میں رجوع اللہ ہی کی طرف۔ بس قرآن پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم بھی اپنی عملی زندگی میں یہی طریقہ اختیار کریں۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب وہ دوبارہ جاتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی سرمایہ لائے ہیں، بس آپ ہمیں غلے کا پورا پورا پیمانہ دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ دیکھیے ان کے حالات کہاں تک جا پہنچے۔ دوسروں کے خلاف چالیں چلنا اور دوسروں کا برا چاہنا، یہ دراصل اپنا ہی برا چاہنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب معاملے کی حقیقت بتانے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ اب جب انہوں نے صدقہ مانگ لیا تو یوسف علیہ السلام کو رحم آ گیا ہوگا کہ یہ کس حال کو پہنچ چکے ہیں اپنے ہی کیے کی بدولت۔ تو اب انہوں نے سوال کے انداز میں اپنا تعارف کرایا، کوئی احسان نہیں جتایا، کوئی روب نہیں جتایا، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی طنز نہیں کیا، اور یہ کہا اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ یہ نہیں کہا وانتم ظالمون، جب تم ظلم ڈھا رہے تھے، جتایا بھی نہیں۔ یہ ہے بلند ترین اخلاق کہ کسی کا قصور جتانا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ پکا یاد رکھنے والا سبق ہے، کبھی نہ بھولے انسان کہ تقوی اور صبر کے نتائج اور ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں تھیں جو یوسف علیہ السلام کے اچھے انجام کا سبب بنی، تقوی، صبر اور احسان۔ اور اس صورت کا خلاصہ اس آیت میں آ گیا ہے۔ اس سارے قصے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں محسن، اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ خود بھی ملامت نہیں کی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نادم ہو کر آئے اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ اب یاد آ گیا تمہیں توبہ کرنا، اور درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی دینی چاہیے. درگزر کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. کہنے لگے میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. عجب قمیص تھی. کبھی یوسف کو بھیڑیے کے کھا جانے کے ثبوت کے طور پر پیش کی گئی اور وہ والد کو نابینا کر گئی. کبھی یوسف پر ارادہ زنا کی تہمت لگی تو یہ ان کی صفائی کا ذریعہ بن گئی، اور اب اللہ کا حکم ہوا تو یعقوب کی بینائی واپس ملنے کا ذریعہ بن گئی. ایک ہی چیز ہے، مختلف اثرات ہیں. تو کمال قمیص کے اندر ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ جو چیز ہے نا اس کی وجہ سے مجھے خیر ملی ہے. نہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو کہانی کا آغاز بھی قمیص سے ہوا اور اختتام بھی قمیص سے ہی ہوتا ہے. جہاں سے غم آیا یعقوب علیہ السلام کے پاس، وہیں سے خوشی بھی آئی. کتنا اہم سبق ہے یہ ملنے کا. جہاں سے غم ملا وہیں سے خوشی ملی. قمیص دیکھ کر پریشان ہوئے، قمیص دیکھ کر دیکھنے لگ گئے، بینا ہو گئے. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کہا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو واقعی میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی بھول میں ہی ہیں. یعنی اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کے دل سے یوسف کی محبت نہیں گئی. محبت ہوتی ایسی چیز ہے، جو بے غرض محبت ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یا کسی کے دور جانے سے ختم نہیں ہوتی. جس سے آپ کو واقعی اللہ کی خاطر محبت ہوگی، چاہے وہ دنیا سے بھی چلا جائے، وہ فوت بھی ہو جائے، آپ اس کو نہیں بھولیں گے. آپ اس کو اپنی نمازوں میں یاد رکھیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اپنے والدین کے لیے نفل نمازوں میں سجدے میں دعا کیا کریں، کیونکہ سب سے زیادہ احسان تو ہمارے والدین کا ہم پر ہوتا ہے نا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر اس کے چہرے پر یوسف کی قمیص ڈالی تو وہ پھر سے دیکھنے والا ہو گیا. کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے. بھٹکے ہوئے بچے بھی کبھی راہ پہ آ ہی جاتے ہیں. اللہ سے پر امید رہیے اور اپنے والدین سے اپنے لیے دعا کروایا کیجیے. والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. اور پھر استغفار کب قبول ہوتی ہے؟ جب کہیں انا کنا خاطئین، غلطی ہماری ہے. اس نے کہا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت استغفار کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ قبول ہو جائے. پھر جب وہ سب یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن سے رہیں گے. دن پھر گئے سب کے، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور واقعی اس نے میرے ساتھ احسان کیا. سبحان اللہ، احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا. کتنی مثبت باتیں ہیں. کسی کو الزام نہیں دے رہے سوائے شیطان کے جو کھلا دشمن ہے. بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بے شک وہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. تو یاد رکھیے خواب کی تعبیر کئی سال بعد بھی پوری ہو سکتی ہے، اس لیے صبر کے ساتھ ان سالوں کو گزاریں. اور جب اچھے حالات آ جائیں تو مشکل حالات کو فراموش نہ کریں، ان کو یاد کرتے رہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان نے غربت میں دن گزارے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بہت دولت دے دیتا ہے، تو اپنی غربت کے حالات اور واقعات نہ خود بھولیں اور بچوں کے آگے بھی ذکر کرتے رہیں کہ ہم نے کیسا وقت گزارا، تاکہ نعمتوں کی قدر رہے. اور یہاں ان ربی لطیف، لطیف کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، مہربانی کرتا ہے. کہ اللہ نے ان کو ویران کنویں میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑا، جیل میں ہی نہیں باقی رہنے دیا، اور نہ ان کو فقیر رہنے دیا، نہ مظلوم رہنے دیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد وہ خاندان والے بھی اکٹھے ہو گئے اور دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے اللہ نے عزت دی. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا کی
اور مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، مجھے حالت اسلام میں فوت کر اور مجھے صالحین سے ملا دے۔ یوسف علیہ السلام کو جو نعمتیں ملی تھی وہ اپنی انتہا پر تھی، لیکن وہ اس سے بڑی نعمت مانگ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا ساتھ ملے، اسلام کی حالت میں موت آئے، فرما برداری اور اطاعت میں موت آئے، اور صالحین کا ساتھ ہو، اچھی صحبت، اچھی کمپنی، اچھے لوگ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور حقیقت ہے کہ ظاہری اور باطنی لحاظ سے سب سے زیادہ اللہ ہی قریب ہوتا ہے، یعنی اے اللہ تو ہی میرا دوست ہے۔ اور پھر تکمیل نعمت کے لیے اچھی موت کی دعا کرنی چاہیے، ساری زندگی بھی نعمتوں میں گزرے، خاتمہ اچھا نہ ہو تو بدبختی ہے۔ لہذا اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے ارادے پر اتفاق کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں۔ سورۃ یوسف جب شروع ہوئی، یہ قصہ جب شروع ہوا تو یہ ایک سوال کے اوپر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں، لیکن یہ سارا قصہ سننے کے بعد بھی مشرکین ایمان نہ لائے، تو جس کو اللہ توفیق نہ دے وہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ اور آپ اس پر ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یعنی آپ ان کو یہ نہیں کہہ رہے تھے آپ مسلمان ہو تو میں تم سے کوئی ٹیکس لوں گا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ یہاں غور و فکر نہ کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید مشرکین ہی ایسے ہیں، بعض لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، تیرے سر کی قسم، میرے باپ کی قسم، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے۔ اسی طرح ریاکاری شرک اصغر ہے، یعنی دکھلاوا کرنا، نیک اعمال دکھانے کی غرض سے کرنا۔ اسی طرح بیماری سے بچنے کے لیے دھاگے، کڑے، منکے وغیرہ لٹکانا، بدشگونی لینا، کاہنوں نجومیوں کے پاس جانا، مستقبل کی خبریں معلوم کرنے والوں کے پاس جانا، ان سب کاموں کو صحیح احادیث میں شرک کہا گیا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کل بہت سے مسلمان یہ حرکات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور دوسری طرف شرک بھی کرتے ہیں، ایک طرف نیکیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو ڈھا رہے ہیں، صاف کرے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بھلا وہ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے اور یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے بستی والوں میں آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کس طرح ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت قطعی طور پر بتاتی ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں، عورتوں میں سے کسی کو نبوت کا مقام نہیں ملا۔ اور پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء اہل القریٰ میں سے تھے، یعنی بڑی بستیوں میں آئے ہیں، بڑے شہروں میں، جہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً ایک عبرت ہے۔ یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو قصے عبرت کی نگاہ سے پڑھنے چاہیے اور سننے چاہیے۔ سورۃ الرعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب اللہ کی آیات ہیں
اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. محسوس کیجئے اس کو کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے. لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جو کلام کہتا ہے پھر وہ مانتے بھی نہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے. وہی کاموں کی تدبیر کرتا ہے، آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے. وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اب غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. بہت سی آیات میں نشانیوں کا ذکر ہوگا. اور زمین میں مختلف ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ جڑ سے ملے ہوئے اور کچھ بغیر جڑ سے ملے ہوئے. سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم ان میں سے ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فضیلت دیتے ہیں. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. ایک باغ کے سارے درخت ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی اور ایک ہی سورج کی روشنی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی درخت پہ زیادہ پھل ہوتا ہے، کسی پہ کم ہوتا ہے، کسی میں میٹھا ہوتا ہے، کسی کھٹا ہوتا ہے، رنگوں میں بھی فرق ہوتا ہے. اسی طرح تمام انسان مٹی سے بنے ہیں، لیکن کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی درمیان میں ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی طیب ہے، کوئی خبیث ہے. اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو دراصل ان کی بات عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی کو مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں. اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بھی بڑی بخشش والا ہے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً سخت سزا والا بھی ہے. تو یہاں ہمیں امید اور خوف میں اعتدال سکھایا جا رہا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. یعنی نشانیاں مانگتے ہیں جبکہ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے اور ان کو یہ نشانی نظر نہیں آتی. اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور جو کچھ رحم کمی کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے. یعنی ارحام کا علم اللہ کی خاص صفات میں سے ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا، بہت بلند ہے. برابر ہے تم میں سے جو چپکے سے بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلنے والا ہو. اب یہاں اللہ کے علم کی وسعت کی مزید تاکید آئی ہے. اور انسانوں کا حال کیا ہے؟ اگر ایک سے 2 لوگ بھی بات کریں نا، 2 بچے اکٹھے بول رہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں چپ کرو، باری باری بولو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب آوازوں کو سن رہا ہے، چپکے سے بات کرنے والے کو بھی سن رہا ہے، بلند آواز والے کو بھی سن رہا ہے. ورنہ ہم اگر کوئی اونچا بول رہا تو چپکے والا تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتا. اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں، اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہے. اب یہاں حفاظت کرنے والے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. ان کی تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے لگے ہوئے ہیں. 2 تو وہ ہیں جو اچھے برے عمل لکھ رہے ہیں دائیں بائیں. اسی طرح ہر انسان کا ایک قرین بھی ہے. جس طرح ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایسے ہی اس کے مقابلے میں ایک قرین بھی لگا ہوا ہے. پھر اسی طرح ہمارے اعمال پر محافظ فرشتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے مختلف اعضاء کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں. یعنی ایک ایک انسان کے لیے کتنا کتنا اہتمام ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی تو ہے جو تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور وہی بھاری بادل اٹھاتا ہے، اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے
اور وہی کڑکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شدید قوت والا ہے۔ یعنی فرشتے اگرچہ مختلف کاموں پر اور اہم کاموں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور خاص طور پر جب بجلی کی کڑک وغیرہ ہوتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جب وہ کڑک سنتے تھے تو باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ بادل کی گرج جس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں۔ پھر کہتے کہ بے شک یہ زمین والوں کے لیے ایک شدید وعید ہے، ایک ڈراوا ہے۔ تو جب بجلی کڑک رہی ہو تو باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ذکر کرنا چاہیے، اور یہ مسنون ذکر، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کا بتوں کو پکارنا محض گمراہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس سے دعائیں کی جائیں۔ اللہ کے سوا کسی بت سے مانگنا، کسی فرشتے سے مانگنا، کسی بزرگ سے مانگنا، کسی قبر والے سے مانگنا، یہ باطل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کے کام نہیں آ سکتے، اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کوئی فرشتوں کو بھلے پکارتا رہے، وہ جواب نہیں دیتے، وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں، پچھلی آیت میں گزرا۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ان کا پکارنا کیسے ہے؟ ایسے ہی جیسے کوئی شخص پیاسا ہو اور وہ اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، اسے پانی کو کہ آؤ میں نے پینا ہے، یعنی پانی کو پکارے کہ پانی اس کے منہ تک آئے، اور ایک نہیں دونوں ہاتھ، دعا میں بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو پانی کے لیے بھی دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ پانی آ جائے، لیکن پانی تو اس کی بات نہیں سنتا کہ اس کے منہ تک پہنچے گا، تو ایسے ہی ان کی دعا نہیں سنی جاتی، ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ اور حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنی جانوں کے لیے بھی کسی نفع اور کسی نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کی تخلیق کی مانند کچھ پیدا کیا ہے تو ان پر پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی اکیلا ہے سب پر غالب۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ کا ایک نام الواحد بھی ہے اور ایک نام القہار ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلیں، پھر سیلاب نے ابھرتا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو وہ کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، تو رہا جھاگ تو وہ ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو حق کے مقابلے میں باطل کی مثال یہاں دی گئی ہے۔ باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے، کیونکہ جھاگ اوپر تو آ جاتا ہے، ہر چیز کو چھپا لیتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یا تو اڑ جاتا ہے یا پھر نیچے بیٹھ جاتا ہے، تو حق باقی رہتا ہے۔ پانی، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، یہ سب چیزیں جب ان کو ابالا جائے، پگھلایا جائے تو یہ باقی رہتی ہیں، اور جو ان کے اندر سے میل کچیل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں نا، غلطیاں بھی ہیں نا، گناہ بھی ہیں نا، تو جس طرح سونے چاندی کو تپا کے اس کا میل کچیل نکالا جاتا ہے، ایسے ہی آزمائشیں انسان کو تپاتی ہیں، اور تپانے کے بعد پھر انسان کا میل کچیل نکلتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اگر سو رہا ہو اور آپ اس کو آواز دیتے ہو، روز کا آپ کا کام ہوگا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، وہ تھوڑا سا اٹھتا کہ اچھا، تھوڑی دیر بعد آپ پھر آتے ہیں، دروازہ نوک کرتے، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، اچھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت نکلنے لگا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جا کے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں نا، پھر اٹھ جاتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، جب ہمیں چھوٹی موٹی مشکلات آتی ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ کی طرف آتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑی مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، خوب جھنجھوڑتا ہے، تو پھر ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم اس کو پکارتے ہیں۔
تو یہ آزمائشیں بھی اسی طرح تپا کر ہمیں صاف کرتی ہیں، ہمیں مضبوط بناتی ہیں، ہماری ورث بڑھاتی ہیں اللہ کی نظر میں بھی اور بندوں کی نظر میں بھی، ہمارے اندر سے پھر خیر نکلتی ہے۔ اور یہاں پر آسمان سے پانی برسایا، یہ جو آسمان سے پانی برستا نا، یہی ریسائیکل ہو جاتا ہے۔ آسمان سے پانی کہاں آتا ہے؟ نیچے۔ نیچے کیا ہوتا ہے؟ وادیاں بہہ نکلی، ٹھیک ہے نا، وادیاں بہہ نکلی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سورج نکل آتا ہے، بارش ہوئی، بادل سارے چھٹ گئے، سورج نکل آیا۔ سورج کی گرمی پڑی کس پر؟ پانی پر۔ اب کیا ہوا؟ پانی پھر بلندی کی طرف چلا گیا، بادل بن گیا، اب پھر بادل بن کے برسے گا۔ یہی حال انسان کا ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، پھر کوئی آزمائش آتی، ہم نیچے گر جاتے، ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی اس آزمائش، وہ جو سورج نکلا ہوا نا تپش والا، وہ آزمائش وہ پھر ختم ہوتی ہے، پھر اس کے ذریعے واپس بلندی کی طرف جاتے ہیں اور سب کو فیض پہنچاتے ہیں۔ لیکن پھر تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور مشکل آ جاتی۔ زندگی کا یہ سائیکل چلتا رہے گا، اوپر ہوں یا نیچے ہوں، اللہ کو نہ بھولیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، لیکن یہ پکا یاد رکھیں کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آپ دیکھیں جب پانی اوپر جاتا ہے، ہوائیں اس کو اٹھا لیتی ہیں اور اس کو لیے لیے پھرتی ہیں۔ مشکل حالات میں جب آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کر دیتا ہے، ہر سجدے کے بدلے درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو کسی بھی مشکل کو برا نہ کہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، یہ آپ کو بلندی عطا کرنے کے لیے آئی ہے۔ مقصد پہ فوکس رکھے، اس موقع پر اپنی غلطی کو پہچانے کہ کس غلطی کی اصلاح کے لیے آئی، کیونکہ وہ کسی نہ کسی غلطی کے ساتھ ہوتی ہے ریلیٹڈ۔ کچھ کام زندگی میں کرنے والے ہوتے ہیں، آپ توجہ نہیں کرتے، بیماری آتی ہے، سخت آ جاتی ہے، آپ سوچتے ہیں اوہ میں نے صدقہ نہیں کیا، میں نے فلاں کام نہیں کیا، میرا فلاں فرض بھی رہتا ہے، فلاں پروجیکٹ رہتا ہے، اب جلدی جلدی میں کام کر لوں، کرتے ہیں نا۔ اور اگر اچھی صحت ہو، طاقت ہو، تو پھر تو مستی ہوتی ہے، کبھی کچھ ٹک ٹاک پہ دیکھنے بیٹھ گئے، کبھی آرام کر لیا، کبھی فون کر لیے، کبھی شاپنگ کو نکل گئے، کبھی کسی پارٹی میں چلے گئے، پھر تو یہ کام ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے آگے روتا کون ہے؟ رونے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کی مانند اور بھی تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب دونوں گروہ الگ الگ ہو گئے، جنہوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی انہوں نے بھلائی پا لی، ان کی اصلاح ہو گئی، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، اس میں بات میں صرف یہ نہیں کہ احکام اور آیات، حکم دو طرح کا ہوتا ہے، معلوم ہے نا؟ ایک حکم شرعی جو قرآن کے احکامات کی شکل میں دین میں ہے، قرآن و سنت میں، ٹھیک ہے؟ تو جو قبول کر لیتے ہیں وہ پار ہو جائیں گے، جو نہیں مانتے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ دوسرا ہے حکم تکوینی، تقدیر کے فیصلے۔ بعض اوقات ہم شریعت کے فیصلوں پہ تو راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے جو کہا سچ کہا، بول دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی تقدیر کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے تو اللہ کا حکم بھی ماننا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیں گے ان کے لیے بھلائی ہے، وہ اس آزمائش سے نکل جائیں گے، وہ بلندیوں پہ پھر جا پہنچیں گے، وہ بڑے کام کے بن جائیں گے، اور جو نہیں مانتے وہ پھر اللہ کی ناراضگی مول لیں گے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ حق ہے، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، یعنی دونوں میں بڑا فرق ہے، حق قبول کرنے والے میں اور نہ کرنے والے میں۔ ایسا ہی فرق جیسے دیکھنے والا اور نابینا ہو۔ کون ہے حق قبول کرنے والے؟ کیا ٹریٹس ہیں ان کی، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے؟ وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد و پیمان کو توڑتے نہیں، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں جوڑ کر رکھتے ہیں اور اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں صلہ رحمی کی بات بھی ہے، جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ جو شخص صلہ رحمی اختیار کرتا ہے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے، جتنے گفٹ دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے. لیکن ہم عام طور پر کیا کرتے، شیطان کے بہکاوے میں ان کو نہیں دینا، یہ تو شکریہ تک ادا نہیں کرتے. غریب مسکین بہت ہیں، ہم ان کو دے دیں گے، ان کو تو ہمارا دیا کچھ پسند نہیں آتا. بھلے نہ پسند کریں، کچھ بھی ہو، پھر بھی اول ان سے، ابتدا ان سے، آغاز ان سے. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کیا. دونوں طرح، چھپا کے بھی، دکھا کے بھی. دکھاوے کے لیے نہیں، سامنے لوگوں کے، تاکہ اور بھی جو دیکھے اس کو بھی خیال آ جائے. اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ باقی باتیں تو آپ نے پڑھی، یہاں بدسلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک کا خاص سبق دیا جا رہا ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی. خود سے غلطی ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد نیکی کرنی ہے ضرور. ٹھیک ہے، گناہ ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے نیکی کرنی ہے. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ. ٹھیک ہے. دوسرا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اب اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، اس کی کیئر بھی کرنی ہے، اس کو دینا بھی ہے. اب آپ لسٹ بنا لیں جن جن لوگوں کو آپ نے تکلیف دی ہوئی ہے ان کو. آپ سوچیں کہ آپ کیسے ہمارے بارے میں بدگمانی کر رہی ہیں، کیونکہ اس سے کوئی بچا ہوا نہیں. آپ کو پتہ بعض اوقات ہم جان بوجھ کے نہیں کہتے، کچھ لوگ خواہ میں محسوس کر جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی محسوس کیا ہوا اور چپ کے روٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ہنس کھیل کے بات کریں اور اس کو کچھ دیں دلائیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کی غلط فہمی دور ہو جائے. جنات عدن یدخلونہا، یہ نیک لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمیشگی کے باغات میں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوئے وہ بھی سب کٹھے ہو جائیں گے. کیا مزے کی جگہ ہوگی. اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، تو کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا. اس کے برعکس دوسرا گروہ جنہوں نے بھلائی کی بات قبول نہیں کی، وہ کیسے ہیں؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. خون کے رشتے، نسب کے رشتے، سسرالی رشتے، دینی رشتے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد کب ہوتا ہے؟ جب رشتہ کاٹتے ہیں نا، پھر چپ کے چین سے تھوڑی بیٹھتے ہیں، پھر اس کی برائیاں شروع کر دیتے، پھر کوئی پوچھے نہ پوچھے پر خود ہی نشر کرنے لگتے ہیں. بس میں نے اس سے اس لیے ملنا جلنا چھوڑا کیونکہ وہ ایسا اور ایسا کرتی ہے. کیا ضرورت ہے؟ کسی نے پوچھا آپ سے؟ آپ کے اپنے اندر چور ہے جس کی وجہ سے پھر آپ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. تو اس سے مزید فساد پھیلتا ہے، دوسرے کی شہرت خراب ہوتی ہے اور آپ کی عاقبت خراب ہوتی ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے آخرت میں برا گھر ہے. استغفر اللہ. رشتے کاٹنے والوں کے ساتھ، عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ان پر لعنت ہے. کوئی جتنا بھی برا کرے، جس کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے نا، دل پہ پتھر رکھ کے اس کو منا لے، اس سے جوڑے اپنے آپ کو. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے. حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس ایک حقیر متاع ہے، بس تھوڑا سا سامان ہے. اللہ کے ہاں کسی انسان کے پسند ہونے یا ناپسند ہونے کا معیار نہیں کہ کسی کو زیادہ رزق مل گیا ہے. لیکن ناقص عقل والے دنیا کے رزق پر ہی خوش رہتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں. تو یہاں پر 3 باتیں کی گئی کہ وہ دنیا پہ مطمئن، آخرت سے غافل. عقل مند انسان جو ہے آخرت کی زیادہ اچھی تیاری کرتا ہے، جو موت اور موت کے بعد کے مراحل کو کبھی نہیں بھولتا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف ہدایت دے دیتا ہے. یعنی ایسے لوگ پھر بھٹکنے سے بچ نہیں سکتے جو صرف اعتراضات میں جیتے ہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی صفت ہے.
ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے اور یاد کرنا بھی. ٹھیک ہے، تو ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل کو قرآن و سنت کی نصیحت سے تسلی ملتی ہے. قرآن پڑھنے سے، قرآن کی مجالس میں بیٹھنے سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے، آپ انسانوں کی کتنی بھی باتیں سن لیں تو آپ کو ڈاؤٹ رہتا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. لیکن جب اللہ کی بات سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ایسی جزا ملے گی، تو انسان تسلی سے کرتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا نا، بس پکی بات ہے، ایسا ہی ہوگا، اور وہ چل پڑتا ہے. تو ذکر کا معنی نصیحت بھی، کیونکہ ہم اس کو عام طور پر نہ صرف تسبیح پھیرنے کے معنی میں لیتے ہیں، تسبیح پھیرو گے تو اطمینان قلب ہوگا، وہ بھی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ نمبر 1 نصیحت. اور یہ نصیحت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی اور ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس نصیحت سے محروم ہیں، انہیں اطمینان قلب کہاں سے نصیب ہو؟ جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل قرآن و سنت میں ہے، سیکھنے والے جاننے والے بن جائیں. اور دوسرا معنی یاد الہی ہے، اور یہ ان کے خالص اور پختہ ایمان کی علامت ہے کہ ذہن کتنی بھی فکروں میں الجھا ہوا ہو، لیکن جو ہی نماز شروع کرے ساری باتیں بھول جائیں اور نماز میں سلام پھیرے تو اطمینان قلب سے. تو ہر دل جو ہے نا وہ اللہ کا مطیع ہے اور وہ ذکر کے ساتھ ہی مطمئن ہوتا. ذکر دل کی غذا ہے. جیسے آپ سٹارو کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے آپ کو، ایسے ہی دل کو بھی بھوک لگتی ہے، اور اس کی بھوک مٹتی ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے. ذکر کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا زندہ ہے، اور اس قرآن و سنت سے غافل ایسے ہی جی رہا جیسے کوئی مردہ ہو. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے. توبہ خوشخبری بھی ہے اور ایک جنت کے درخت کا نام بھی ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے. اتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال چلتے جاؤ تو سایہ ختم نہ ہو، اور اہل جنت کے کپڑے اسی کی تہ میں سے نکلیں گے. اور یہ درخت جنت الفردوس کے سائے تلے ہے. کیا شان ہے اس درخت کی بھی، سبحان اللہ. اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. اور یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. علیہ توکلت و الیہ متاب. یہاں امت کی بات ہوئی نا. ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 2 حصوں میں ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت. امت دعوت وہ لوگ جن کی طرف رسول بھیجا جائے، اور وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں یا جیسے پچھلی امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے. اور امت اجابت وہ ہوتی ہے جو جواب دیتی ہے، یعنی دعوت قبول کر لیتی ہے. تو اس آیت میں امت دعوت مراد ہے. اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین پھاڑ دی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تب بھی یہ اس کو نہ مانتے، کیونکہ انہوں نے ٹھان لی ہے نہ ماننے کی. بلکہ اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے. کیا پھر بھی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ضرور ہدایت دے دیتا؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو کوئی نہ کوئی آفت ان کے کیے کے بدلے ہمیشہ پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. قرآن سے مراد کوئی قرآن یعنی پڑھی جانے والی کتاب. اور بے شک آپ سے قبل کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، تو میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ڈھیل دی تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی سخت تھی سزا میری. کیا بھلا وہ جو ہر شخص پر نگران ہے، کون ہے وہ؟ اللہ رب العزت. کیا بھلا وہ جو ہر شخص پر نگران ہے جو اس نے کمائی کی، اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں جانتا؟ اور پھر بھی انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، یعنی جو نہیں جانتے ان کو اللہ کے برابر قرار دیا ہوا. کہہ دیجئے تم ان کے نام تو لو، یا تم اسے اس چیز کی خبر دے رہے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری سی بات کرتے ہو. بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا بھی نہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ایک عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں.
دنیا میں عذاب بعض اوقات آسمانی آفات، بیماریوں، فاقوں، مصیبتوں، اولاد کی نافرمانیوں کی شکل میں آتا ہے، اور آخرت کا تو معلوم ہی ہے۔ پھر فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ یاد رکھیے جنت کے پھل دائمی ہیں، موسمی نہیں ہے، سیزنل نہیں ہے کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ جو پھل ہے ہمیشہ کے لیے ہے اور کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں، اور کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا۔ ان میں سے کچھ چھوٹے کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے۔ اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی۔ سیڈ لیس۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور الکتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی یعنی مسلمان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات پر دل سے خوش ہوتے ہیں۔ جن کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے نا، وہ قرآن کی آیات اتنے ہی شوق سے سنتا ہے، اتنے ہی شوق سے پڑھتا ہے، اور ان کے دل پہ اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایمان ہی دلوں کو سجا دیتا ہے، روشن کرتا ہے، نرم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم کے طور پر نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ تو یہاں عام مسلمانوں سے خطاب ہے، اور علم سے مراد علم وحی ہے۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لاتا۔ ہر وقت کے لیے ایک لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ اس جملے میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے نکاح کرنے والا، بال بچوں والا، یہ تو دنیا دار لوگوں کا کام ہے، نبیوں کو اور اللہ والوں کو اس سے کیا تعلق؟ انہیں طالب دنیا نہیں، تارک دنیا ہونا چاہیے۔ ہمارے دین میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ہمارے دین میں نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے، اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ جو رسول پہلے گزر چکے سب بال بچوں والے تھے، ان کے سچا ہونے پر تم ایمان رکھتے ہو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور یہ کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، اور وہ بشری تقاضے رکھتے ہیں اور بشری تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ان کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کو شادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بچے بھی اچھے لگتے ہیں، اور یہ ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے کتنے نیک بندے تھے، اور کتنے بیٹے تھے ان کے؟ 12۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ جسے چاہے 12 دے، جسے چاہے 12 سے بھی زیادہ دے دے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ یہاں مشرکین کے بعض اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے آئی ہوئی کتابیں جب موجود تھی تو نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ اب جواب کیا ہے کہ ان میں تحریف ہو گئی، اب وہ منسوخ ہیں، اس لیے نئی کتاب کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا خدا کی کتاب میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ کوئی خدائی کتاب منسوخ کیسے ہو گئی؟ تو پھر جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب بھی اسی رب کی کتاب ہے جس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، لیکن جسے تم تورات سمجھتے ہو اسی کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن بھی ام الکتاب ہی سے ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ساری آسمانی کتابیں ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہیں، اور اگر ہم آپ کو اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم اس سے پہلے آپ کو فوت کر لیں، تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس فکر میں نہ پڑو کہ جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو جھٹلا دیا ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور کب ان پہ عذاب آتا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے، جب چاہیں کریں، آپ اپنا کام یکسوئی سے کرتے رہیں اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے، کوئی اس کے فیصلے میں رد و بدل کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت لطیف انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے جب وہ دعوت پھیلتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ خود اس زمین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس سے تعبیر کیا، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ مسلمان ہوئے تو کہاں کہاں تک اسلام پھیل گیا، کہاں کہاں تک مسلمانوں نے فتوحات کی، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھیں، مگر ساری تدبیریں تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے جو وہ کمائی کر رہا ہے، اور کفار جلد جان لیں گے کہ گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ یعنی آج کو یہ نئی بات نہیں کہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے جھوٹ، فریب اور ظلم کے حربے اختیار کیے جائیں، پچھلی تاریخ میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی جو باقی آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ جو میں پیش کر رہا ہوں وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء لے کر آئے تھے، کوئی نئی چیز نہیں۔ سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں، بہت زبردست خوب تعریف والے رب کے راستے کی طرف، یعنی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کے رستوں سے نکال کر اللہ کے راستے پر لے آئیں، کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ پر نہیں وہ دراصل جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال سمجھے اور اپنے خیال میں کتنا ہی وہ پڑھا لکھا ہو، لیکن جس شخص نے اللہ کا راستہ پا لیا وہ علم کی روشنی میں آ گیا، چاہے وہ کوئی ان پڑھ دیہاتی کیوں نہ ہو۔ تو ہدایت کی توفیق اللہ دیتا ہے، مبلغ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، کسی کو راہ راست پہ لے آنا اس کے بس میں نہیں، یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کس کو توفیق دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب سے پاک ہوتا ہے، جو خواہشات کا بندہ نہیں ہوتا، اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوتا، کھلی آنکھوں کھلے کانوں سے دیکھتا اور سنتا ہے، صاف دماغ سے سوچتا ہے، معقول بات کو بے لاگ طریقے سے مان لیتا ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ سب اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب سے۔ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی انہیں صرف دنیا کی فکر ہے، آخرت کی پرواہ نہیں، دنیا کے فائدوں، لذتوں، آسائشوں کی خاطر آخرت کا نقصان مول لے رہے ہیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کا کوئی نقصان یا تکلیف یا کوئی خطرہ یا کسی لذت سے محرومی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کا کمپیریزن صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں، ٹھنڈے دل سے کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اور طرح فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یستحبون، ترجیح دینا، پرائرٹی دینا، یعنی دنیا کو ناجائز طریقے سے طلب کرتے ہیں، وہ دنیا میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے لیے حق کو واضح کر دے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نبی جس قوم میں بھیجا اس پر اسی قوم کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا تاکہ وہ قوم اس سے اچھی طرح سمجھ جائے اور اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اور اللہ نے کبھی معجزہ دکھانے کے لیے نہیں کیا کہ رسول تو بھیجے عربوں میں اور کلام سنائے وہ جاپانی زبان میں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہو۔
یہاں ایام اللہ کا لفظ استعمال ہو. ایام دنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ تاریخی واقعات کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی انسانی تاریخ کے اہم ابواب جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ قوموں کو، بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا یا سزا دی. تو اب یہ ہے کہ ان ایام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یہاں موسیٰ علیہ السلام چند نعمتیں گنوا رہے ہیں، ایام اللہ گنوا رہے ہیں. اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم واقعی شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے. یعنی اگر تم نے شکر کیا تو میں اپنے فضل سے مزید عطا کروں گا، نعمتیں بھی اور اطاعت اور بندگی کی توفیق بھی. یعنی یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دنیا کی نعمتوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ مثلاً علم کی نعمت پر شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کو بدلے میں کیا ملے گا؟ مزید علم. اگر آپ کی نماز اچھی سی ہو گئی اور اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو توفیق ملے گی اس سے بھی اچھی نماز پڑھنے کی، مزید ملے گا نا، لَأَزِيدَنَّكُمْ ہے نا. اور اسی طرح اگر آپ اپنی کوئی بھی چیز کسی اور کو دیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھ سے یہ کام کروا لیا ورنہ میں تو یہ کرنے والی نہیں تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیوں کے اور دروازے کھول دیتا ہے. میرا یہ بندہ سچا ہے اس میں کہ واقعی نیکی کر کے خوش ہو رہا ہے، اور یہی نیکی پھر قلب مطمئنہ بن جاتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میری توحید کا اقرار کیا اور میری اطاعت کی تو میں تمہیں اور بھی زیادہ اجر دوں گا. تو شکر سے نعمت قید ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے اگر بیماری پر بھی شکر کیا جائے کہ ہو سکتا ہے اس سے بڑی بیماری آتی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پہلے سے اچھا گوشت اور پہلے سے اچھا خون عطا کر دیتے ہیں اور اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کریں تو اللہ یقیناً بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، قوم نوح اور عاد اور سمود کی، اور ان کے بعد والوں کی جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے لیے اور کہنے لگے بے شک جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم بے چین کرنے والے شک میں ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے. انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ. تو یہاں رسولوں نے کوئی منطقی اور فلسفی بحث نہیں چھیڑی بلکہ فطرت کو جھنجھوڑا، کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، حتیٰ کہ چھوٹی سی سوئی یا کوئی کھلونا بھی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتا. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا، اَفِی اللَّہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے بارے میں شک کرتے کہ ہے کہ نہیں، یا اس نے کچھ کیا کہ نہیں، یا اس نے رسول بھیجا کہ نہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، یہ اس کے بغیر تو نہیں بن گئے. جس نے یہ سب کچھ بنایا اسی نے رسول بھیجا تاکہ لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس دنیا کو استعمال کریں. ان کے رسولوں نے کہا باقی ہم تم جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اللہ کے اذن کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لا سکیں، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اور آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ اسی نے ہمارے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی. اور جو اذیت تم ہمیں پہنچا رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر ہی کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے کہنے لگے ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے یا تمہیں ہر صورت ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا. تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم تمہیں اس زمین میں ضرور آباد کریں گے،
یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو اور میری وعید سے خوف کھاتا ہو۔ اللہ کے غضب اور اس کی وعید سے ڈرنا ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ جہنم خاص طور پر متکبرین کے لیے تیار کی گئی ہے، اس لیے انسان کو تکبر سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، یعنی جو جہنمیوں کے زخموں کا دھون ہوگا، پیپ ہوگی، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے حلق سے اتار نہ سکے گا، اور ہر جگہ سے اس پر موت آ رہی ہوگی مگر وہ مر نہ سکے گا، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ یہ دین کے بڑے دشمنوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہے جس پر آندھی والے دن بہت تیز ہوا چلی، جو کمائی انہوں نے کی اس میں سے وہ کسی چیز پر بھی قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یعنی کفار کی نیکیاں آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ مثلاً اگر وہ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، بڑی بڑی ایجادات کر کے دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور روز قیامت جب وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم پر برابر ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں، ہمارے لیے اب کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اور جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم پر میرا کوئی زور نہ تھا، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، بس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رسوں اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو، میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، یقیناً ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ شیطان قیامت کے دن کیسی بے وفائی کرے گا۔ وہ 6 باتیں کہہ کے ان سے بری ہو گیا کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، میرا تم پہ کوئی غلبہ نہ تھا، تم نے دلیل سے خالی دعوت قبول کر لی، مجھے ملامت کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو، غلطی تمہاری ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم نے مجھے جو شریک بنایا ہے میں اسے نہیں مانتا، اور یہ کہ ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اپنے رب کے اذن سے ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی دعائے ملاقات ان میں سلام ہوگی، آپس میں بھی خوب سلام کریں گے، اور فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، اور رب کی طرف سے بھی ان کو سلام آئے گا۔ دنیا میں ہمیں عادت ہے سلام کرنے کی، اپنے بچوں کو سکھایا ہم نے سلام، اس ماحول میں تو انہیں سلام سکھانا ہی انتہائی مشکل ہے، کیونکہ سارا دن تو بےچارے ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، پھر آپ کے پاس آ کے کیسے وہ اپنی زبان پلٹیں؟ تو بچپن میں ہی اتنا پکا کرا دیں کہ پھر نہ کبھی بھولیں، کیونکہ یہ جنت والوں کی علامت ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے عمدہ بات کی مثال کس طرح بیان کی ہے؟ جیسے ایک عمدہ درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان میں۔ اب یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ میں ہر پاکیزہ کلام شامل ہے، مثلاً یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور اعمال اس پر ہر وقت لگنے والے پھل ہیں۔ اسی طرح تسبیح، تقدیس، تحمید، تحلیل، یہ سارے اذکار بھی کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ ہیں۔ تو پاکیزہ اور عمدہ درخت کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے،
جس کی وجہ سے اس کا اکھڑنا مشکل ہے، اور وہ زمین سے غذا بخوبی حاصل کر لیتا ہے اور ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے آندھیوں طوفانوں کے سامنے۔ دوسرا یہ کہ اس کی چوٹی بہت اونچی ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں دیا جا سکتا، وہ آلودگی سے محفوظ ہے، دھوپ اور صاف فضا اور ہوا اس کا مقدر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریسرچز یہ شو کرتی ہیں کہ جو درخت ہوتے ہیں وہ اپنی غذا کا صرف 5% زمین سے لیتے ہیں اور باقی سارا فضا سے لیتے ہیں، فضا سے ان کو غذا مل رہی ہوتی ہے۔ اچھے درخت کی تیسری خوبی ہے کہ وہ ایور گرین ہوتا ہے، ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے۔ بعض نے کہا طیب درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے۔ تو بلا شبہ مومن کی مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ راسخ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے اعمال انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، ایور گرین، ہمیشہ آپ کو ہنستا مسکراتا ملے گا، اور پھر آندھیوں طوفانوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی شاخیں بلند، یعنی آسمان میں ہے شاخیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایمان بھی 3 چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، دل کی تصدیق جو اندر ہے چھپا ہوا، زبان سے اقرار جو ظاہر ہو جاتا ہے تنے کی طرح، اور جسم کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اس کا نتیجہ پھل پھول۔ پھر فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے ہر آن وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے، اپنے رب کے اذن سے ہر آن وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ہر وقت پھل دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی خیر کی بات، خیر کا کام، یعنی اس کی ذات سے ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ جیسے اچھا درخت پھل کی صورت میں، آکسیجن کی صورت میں، سائے کی صورت میں، خوشبو کی صورت میں، اچھی لکڑی یا ایندھن کی صورت میں، پتوں، ٹہنیوں، گوند، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اس سے دوائیں بھی بنتی ہیں، غذائیں بھی بنتی ہیں، اور اگر کچھ بھی نہ نکلے اس سے تو اس کا وجود فضا کو ہی صاف کرتا رہتا ہے، ہمیں آکسیجن ہی فراہم کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال میں ایک اچھے انسان کی خوبیاں بتائی ہیں۔ بیسیکلی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے، ہماری ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں، کیا ہم زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کیا ہمارے اعمال بھی اچھے ہیں اور ہمیشہ اچھے رہتے ہیں۔ توتی اکلھا کل حین، جب آپ اس سے معاملہ کریں خیری کا معاملہ ہو، اچھے اخلاقی کا معاملہ ہو، بھلائی کا ہو۔ کتنے اچھے ہوتے ہیں ایسے لوگ جن سے آپ کو صرف خیر کی توقع ہوتی ہے کہ میں اس کو کچھ بھی کہہ دوں گی، اس سے مجھے شر کی توقع نہیں، یہ میرا برا نہیں چاہے گا۔ ایسے لوگ کتنے ہیں، اور اگر ہیں تو کیا ہم ان میں سے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور بری بات کی مثال خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو، اس کے لیے کوئی ثبات ہی نہیں، یعنی کلمہ خبیث، شرک اور کفر کی بات بیکار پودے کی طرح ہے جسے اکھاڑ پھینکا گیا، یعنی اس کی کوئی مضبوط بنیادیں نہیں ہوتی، معمولی سا ہوا کا جھونکا ہی اس کو اکھیڑ پھینکتا ہے۔ اسی طرح کلمہ کفر دنیا یا آخرت میں ہر طرح بیکار ہے، کسی کام نہیں آئے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان لانے والوں کو پختہ بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ شہادت، عقیدہ توحید۔ ایمان والوں کو دنیا میں سخت سے سخت آزمائشوں اور سزاؤں میں بھی اسلام پر قائم رکھتا ہے۔ اصحاب الاخدود کو دیکھ لیجئے، انبیاء اور شہداء کو دیکھ لیجئے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آگ میں پھینکے گئے لیکن توحید سے باز نہیں آئے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، حضرت بلال، عمار، یاسر، خباب، سمیہ اور خبیب کو دیکھ لیجئے، کتنی تکلیفیں ان پر آئیں لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت استقامت عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کلمہ شہادت پر ثابت رکھتا ہے۔ دنیا میں بھی استقامت اسی کی وجہ سے دین پر ہوتی ہے۔ اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ سے مضبوط تعلق نہ ہو تو دین پہ قائم نہیں رہا جا سکتا۔ اور آخرت میں جو قبر کے سوال ہوں گے ان کے جواب دینے آسان ہوں گے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اللہ کے اسی فرمان کی تعبیر ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا. کیا ہے وہ ہلاکت کا گھر؟ جہنم، جس میں وہ جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں. کہہ دیجئے تم فائدے اٹھا لو، پھر تمہاری واپسی یقیناً آگ کی طرف ہی ہے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. یہاں ایمان والوں کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے. کتنے آنر کی بات ہے. عبادی، ایک اور جگہ عباد الرحمن کہا، یعنی جن کے اندر یہ وصف ہیں ان کو بتا دیجئے کہ اب وہ کیا کریں. جب وہ اللہ والے بن ہی گئے تو پھر اللہ کے حکم پر چلیں. سب سے پہلے تو اپنی نماز صحیح کریں اور نماز پر جم جائیں. آپ میں سے جن لوگوں نے باقاعدہ نماز پڑھنا نہیں سیکھی، الہدا میں وقتاً فوقتاً ورک شاپس اور ایسے کورسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو رمضان کے فوراً بعد ایک ایسا کورس آپ کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ جس میں آپ باقاعدہ نماز پڑھنا سیکھیں پورے دلائل کے ساتھ. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. بعض اوقات جو پڑھ رہے ہیں اس کا پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوتا. تو پہلی فرصت میں نماز ٹھیک کیجئے. دوسری چیز، اللہ کے دیے میں سے اللہ کے بندوں کو دیجئے. اللہ کے دیے مما رزقناہم کی بات کیوں آتی ہے؟ یہ تمہارا اپنا نہیں ہے مال، ہم نے دیا ہے تمہیں. کیا ہمارے نام پہ لوٹاؤ گے نہیں؟ اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کرو گے؟ اور صرف مال نہیں، وقت بھی دو ان کو، اپنی صلاحیتوں بھی ان کو دو. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا، اور اس نے لگاتار چلنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا. کبھی سوچا آپ نے کہ سورج اور چاند نے کبھی سانس لیا ہی نہیں؟ جب سے بنے ہیں چل ہی رہے ہیں. یہ وہ مشینیں جو کبھی خراب ہی نہیں ہوئی، کبھی وقفہ ہی نہیں آیا، کبھی پرانی ہی نہیں ہوئی. کون ہے جو ان کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جس نے ایسی چیز بنا دی؟ اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں گن نہ سکو گے. تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بے حد ناشکرا ہے. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں کی کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ کرنے کے بعد کیا دعا مانگی؟ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا. اپنے بارے میں فکر ہے، اور ہم تو بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی. اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس چٹیل وادی میں لا بسایا ہے. اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر بجا لائیں. کن باتوں کی فکر تھی انہیں اپنی اولاد کے لیے؟ تاکہ نماز قائم کریں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے بچوں کو کینیڈا اس لیے لائے ہیں تاکہ وہ نماز قائم کریں، مسجدوں سے جڑ جائیں. ہم تو دنیا کے لیے آئے، لہٰذا وہ دنیا کے بن چکے ہیں اور آپ کی مرادیں پوری ہو گئی. انہوں نے صرف دین نہیں مانگا، انہوں نے دنیا بھی مانگی. انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما، کیونکہ پھلوں کا رزق جو ہے وہ سب سے عمدہ رزق ہے. اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ دنیا کو منع نہیں کرتا، لیکن دین چھوڑ کے دین کی قیمت پر صرف دنیا حاصل کرنا یہ نقصان دہ ہے. اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں.
یعنی یا اللہ ہماری دلی خواہشات کو بھی تو جانتا ہے، اور جو ہم زبان سے مانگ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے. اور یہ مانگنے کا بڑا ہی بہترین طریقہ ہے کہ صرف تعریف کی جائے. اس جملے میں صرف تعریف ہے اللہ کی. آپ کو معلوم ہے کہ حج کے دن کون سی دعا مانگتے ہیں وقوف عرفات میں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا ہے جس میں کچھ مانگا نہیں، صرف اللہ کی تعریف اور توحید کا اقرار، اور اللہ کو یہ پسند ہے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو سبھی کچھ مل جائے گا نا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. بے شک میرا رب خوب دعا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ایسی نماز پڑھوں جو تجھے پسند آ جائے، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر لے. اے ہمارے رب مجھے میرے والدین اور مومنوں کو بخش دینا جس روز حساب قائم ہوگا. اور جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں آپ اللہ کو ہرگز اس سے غافل نہ سمجھیں. یعنی دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں آج بھی اور اس سے پہلے بھی، تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ کچھ کرتا کیوں نہیں، ان ظالموں کو پکڑتا کیوں نہیں، کیا ہے اللہ کہیں؟ نعوذ باللہ اس قسم کے کوسچن کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ اس سے غافل نہیں. یہ جو ہم تسبیح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک طرف کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر کہیں یا دل میں سوچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتا اور ویسا کیوں نہیں کرتا. اللہ جو کرتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بھلائی ہوتی ہے. اگر ظالموں کے ظلم سے کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مظلوم ہے وہ پہلے سے ہزاروں گنا، ہزاروں تو بہت تھوڑا لفظ ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں، ایسی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے جس میں صرف راحتیں اور آسائشیں ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. لیکن ظالم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے تاکہ پھر ایک ہی دفعہ پکڑے ان کو. اور جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں آپ اللہ کو ہرگز اس سے غافل نہ سمجھیں. وہ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی طرف بھی نہ لوٹ سکے گی، اور ان کے دل خالی ہوں گے. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. اور آپ لوگوں کو اس دن سے خبردار کیجئے جب ان پر عذاب آئے گا تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قریب کی ایک مدت تک اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. کہا جائے گا کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کر دی تھیں. اور بے شک انہوں نے اپنی چال چلی اور ان کی چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اور ان کی چال ایسی تھی کہ جس سے پہاڑ بھی ٹل جاتے. اور آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے. یعنی اللہ نے رسولوں کی مدد کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی، اور وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے پوری طرح غالب ہے. اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں. مقرنین فی الاسفاد. ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمائی کی. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس. یہ ایک پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ. اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، انہیں بتایا جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. وَلِيَعْلَمُوا. اور تاکہ وہ جان لیں کس بات کو، انما هو الہ واحد، کہ بس وہ ہی اکیلا معبود ہے، اللہ ایک ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. تو یہاں پر قرآن مجید کے نزول کے کچھ مقاصد بتائے گئے ہیں. نمبر 1 کہ لوگوں تک یہ پیغام، یعنی یہ قرآن بلاغ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے، قرآن فار آل. یہ الہدا کا
ویژن ہے کہ سب تک قرآن پہنچایا جائے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، کسی بھی رنگ کسی بھی نسل سے رہنے والے کو، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا اور آخرت میں آگے کیا ہونے والا ہے. کل کو وہ ہمارا گریبان نہ پکڑے کہ ہم نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا. آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ اس قرآن کی مجلس میں اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں جو غافل ہیں، جن کے پاس کوئی موقع نہیں، جو اس قرآن سے دور ہیں، تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ تم ہماری دوست تھی، خود تو تم نے قرآن پڑھ لیا، جنت کما لی، اور ہمیں تم نے چھوڑ دیا. آپ اس ڈر سے نہیں بتاتے نا کہ مائنڈ کریں گے، کوئی بات نہیں، کر لیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ آپ کے لیے مخلص ہے نا تو پھر مان بھی جائیں گے، پھر آپ کو شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے ان کو بلا لیا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، کوئی ہمیں اپنی دعوت پہ نہ بلائے تو ہم کتنا ناراض ہو جاتے ہیں، ضرور جتاتے ہیں. اور جس دعوت پہ لوگ بلا رہے ہیں، جس دعوت پہ اللہ کے رسول نے بلایا لوگوں کو، اس دعوت کی پرواہ ہی نہیں، اچھا کر کے ٹال دیتے ہیں. تو بلاغ للناس کس اعتبار سے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے، نمبر 2 اس کے ذریعے سے وہ آگاہ ہو جائیں اور ڈر جائیں، نمبر 3 لوگوں کو علم ہو جائے کہ عبادت صرف ایک اللہ ہی کی کرنی ہے، نمبر 4 عقلوں والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں وہ کبھی بھی نصیحت نہیں حاصل کرتا، اور جو نصیحت نہیں پکڑتے وہ عقل والے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل والوں میں شامل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.